علی بھائی اگلا سوال ہے، میں ایک دن گھر آیا تو اپنی وائف کو موبائل پر کسی نامحرم سے چیٹنگ کرتے ہوئے پایا، لیکن اس نے صاف انکار کر استغفر دیا۔ اللہ۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ اگر ایسا ویسا کچھ نہیں کیا تو میرے سامنے یہ اقرار کرو کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اگر میں نے ایسی حرکت کی تو میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ کافر ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے یہی جملہ دہرا دیا، لیکن میرا شک دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یقین میں بدل گیا اور میں نے اپنی وائف کے موبائل میں اس کی چھپی دوستی کے ثبوت بھی حاصل کر لیے۔ استغفر اللہ۔ مجھے پوچھنا ہے کہ یہ چھپی دوستی ثابت ہونے کے بعد کیا وہ عورت اپنے کیے ہوئے اقرار کی وجہ سے کافر ہو چکی ہے؟ اگر ہاں تو کیا ہمارا نکاح بھی ختم ہو چکا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، وہ کافر بھی ہو چکی ہے، آپ کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے اور اس کا ایمان بھی اس کے ہاتھوں سے جا چکا ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ پہلی بات ہے کہ یار اس ایکسٹریم پہ آپ کیوں لوگوں سے اقرار کرواتے ہیں؟ اب لوگوں کے لیے اللہ کوئی سیریس رہ گیا ہوا ہے؟ لوگ تو جھوٹا قرآن اٹھا دیتے ہیں، جھوٹی اللہ کی قسمیں کھا دیتے ہیں، ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیول پہ آپ اتنی بڑا ہنگامہ کیوں کھڑا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر اس قسم کی قسمیں ڈالیں کہ بھی اگر تم جھوٹ بول رہی ہو نا تو تم یہ کہہ دو کہ نعوذ باللہ میں مسلمان نہیں ہوں، جبکہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو عورت واضح سامنے کر کے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے اس کے لیے اللہ کتنا سیریس ہوگا۔ تو پہلی بات ہے اس طرح کی آزمائش میں کسی کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور بات کر لیں۔ اچھا، اگر آپ نے یہ کہا نا کہ اگر یہ جو کچھ تم چھپا رہی ہو یہ اسی طرح ہوا تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، تو طلاق بھی ہوگی۔ اس کیس میں صرف ان کا نکاح ٹوٹا ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے۔ تجدید نکاح نئے حق مہر کے ساتھ ہوگا، اس کے لیے یہ نہیں کو پبلک اکٹھی کرنی ہے، ایک نکاح خواہ کو بلا لیں، ٹھیک ہے، رجسٹرار والا، اور ایک گواہ وہ خود ہو جائے، ایک آپ اپنے قریبی دوست کو بلا لیں اور آپ تجدید نکاح کر لیں، اور اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بھونڈی حرکت کی وجہ سے ہم کروا رہے ہیں۔ ان کو کہ جی ہم احتیاط تجدید نکاح کرا رہے ہیں، کوئی اس سے زبان سے ایسی بات نکل گئی تھی تو مجھے شک پڑ گیا، تو اس کی وجہ سے میں جو ہے تجدید نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے چھپے ہوئے عیب کو پبلکلی ہائی لائٹ کرے، ہاں یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں اس قسم کی عورت کو اپنے عقد میں نہیں رکھنا چاہتا، تو یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں تو واضح ہے کہ اگر کوئی عورت صریح بے حیائی کرتی ہے تو تم اسے اپنے بسترے سے الگ کرو کچھ دن کے لیے، اگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی پھر اسے مارو۔ طلاق تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے نا جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی عورت کو اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ عورتیں معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں۔ انسان ہے، پوائنٹ آف نو ٹرن پہ نہیں پہنچ گیا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے آپ کی توبہ قبول ہے، ٹھیک ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے۔ یہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ بیویوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کریں۔ میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے، مظلوم بیوی اور وومنز رائٹس ان اسلام، تو آپ دیکھیں اوورآل اس طرح کی جب کمزوریاں عورتوں میں آتی ہیں تو اس میں اکثر اوقات مردوں کا بھی قصور ہوتا ہے۔ جب مرد اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیں گے اور ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ اس طرح کے معاملات میں بھی پڑ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جتنی پڑی ہیں وہ اسی وجہ سے پڑی ہوئی ہیں، کوئی کرپٹ ہو سکتا ہے۔ مرد نہیں کرپٹ ہوتے کیا؟ تو عورتیں بھی کرپٹ ہو سکتی ہیں، انسان ہے نا۔ باقی درگزر کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ جو چیٹنگ وغیرہ والے معاملات ہیں نا جی، دیکھیں نا پھر یہ سوشل میڈیا کی یہ نیگیٹو چیزیں بھی تو سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تو یہ بیوی والے معاملات ہیں، بچوں والے معاملات بھی لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے خاص ایک لمٹ سے زیادہ ایکسیس معاملات میں نہیں ہونا چاہیے نیٹ کے اعتبار سے، اور اوپنلی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے۔ چھپ چھپا کے کوئی نیٹ یا واٹس ایپ یا اس طرح کی چیزیں یوز نہ کرے۔ بچوں کو تو موبائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی عورتوں والا جو ہے ظاہر ہے وہ تو مجبوری ہے، دیا ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی کر رہا ہے تو ان کو، مجھے حیرانگی ہوتی ہے آج کل ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر اتنے اس قسم کے واقعات دکھائے جا رہے ہیں جہاں اس طرح کی چھپی دوستیوں کا انجام قتل و غارت ہوتا ہے، پھر بھی یہ عورتیں اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہیں کہ ان کے آشنا ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور اوورآل عورتیں بہت اچھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، مرد زیادہ تر برے ہوتے ہیں۔ عورتیں جو ہے نا ان کو بچپن سے جس طرح تربیت ہے، پھر ان کی نیچر بھی اللہ نے ایسی بنائی ہے، وہ ایک مرد سے سیٹسفائی ہو جاتی ہیں۔ ہاں مرد اگر ان کو صحیح طریقے سے لے کے چلے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک بیوی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت اس کے سارے شاگرد اس کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں فلاں گناہ فلاں فلاں شخص سے کروایا، وہ خوش نہیں ہوتا۔
ایک اس کا شاگرد آ کے، اس کا شتونگڑا اس کو آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، جدائی کروا دی. تو وہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. اتنا شیطان خوش ہوتا ہے. اور اسی کی حدیث کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا، جو ماڈرن ایج اسکالرز ہیں، کہ یہ برمودا ٹرائنگل پہ ہو سکتا ہے اس کا تخت لگاؤ، کیونکہ یہ پانیوں کا ذکر ہے اس میں. تو جامعہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے رکھیے کہ بعض کا جینون ضرورت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو کہ آپ بات بات کے اوپر طلاق والا معاملہ کرتے ہیں. اس طرح ہو بھی جائے، ثابت بھی ہو جائے، تو آپ کو اللہ نے آپشن دیا ہے. چہرے کے سوا آپ باقی جگہ پہ مار سکتے ہیں، جس میں آپ ہڈی نہ توڑیں اور بڑوں کو انوالو کریں، اور زیادہ اس بات کو پھیلائیں نہ کہ کل کو اگر وہ عورت نیک عورت بھی بن جائے تو اس کو لوگ تانا دیں کہ تو اس طرح کی تھی. تو یہ تو اپنی عزت کو خود برباد کرنے والی بات ہوتی ہے. اور جب آپ کو لگے کہ یہ بیونڈ ریپیئر ہو چکا ہے معاملہ، تو ٹھیک ہے، پھر علیحدگی اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے. ظاہر یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک شریفانہ زندگی گزاریں، اور آپ ایسی بیوی رکھیں جو آپ کے لیے، آپ کے نظریات کے ساتھ، آپ ایک جو صاف ستھری لائف گزارنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو سپورٹیو ہو. ورنہ اس طرح کی عورتوں کے ساتھ ایک دیندار بندہ کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ بال اس میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس وجہ سے کہ اس نے جھوٹ بولا. اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو خود کافر کر لیا، اور کافر کرنے کی وجہ سے تنسیخ نکاح ہو گئی. اب دوبارہ سے نکاح ہوگا، اور اس سے پہلے آپ ان کے ساتھ آپس میں تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے. باقی اس کا کوئی کفارہ نہیں ادا کرنا ہوگا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہوگا دوبارہ سے، اور تجدید نکاح کرنی ہوگی. اور کوئی کفارہ نہیں ہے کہ جو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. وہ زہار کا مسئلہ بالکل علیحدہ ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف توبہ اور تجدید نکاح کافی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو مرد حضرات جو ہیں اپنی خواتین کے حقوق پورے نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن اور احادیث، لیکن میں نے سٹارٹ اسی سے کیا ہے. انہی مردوں کے بارے میں تو میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے ماشاءاللہ. وہ اتنی ڈیٹیل ویڈیو ہے، کوئی ٹاپک نہیں میں نے اس میں چھوڑا. آپ لکھیں وومنز رائٹس ان اسلام، اس میں نے مردوں کی تو رگڑا لگایا. اس کے بعد تو مجھے مردوں نے کہا جی ہمارے اوپر بھی کوئی ریکارڈ کروائیں. تو میں نے کہا آپ کے اوپر بھی جو میں نے ریکارڈ کروانا ہے وہ بھی اسی کے اندر ہی ہے، کیونکہ کلپریٹ آپ ہیں اصل میں. کیونکہ آپ نے ایک طرف تو حکمرانی ویل کی ہوئی ہے، الرجال قوامون علی النساء، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کے اوپر ریکارڈ کروائیں. یہ تو اسی طریقے سے کہ پرائم منسٹر کہے کہ میرے حقوق کے اوپر آپ لیکچر ریکارڈ کروائیں. نہیں، آپ کے حقوق پہ لیکچر ریکارڈ نہیں ہوگا. رعایا کے کیا حقوق ہیں آئین میں، اس کے اوپر، عوام کے کیا حقوق ہیں حکمران کے اوپر، اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ ہوگا. آپ تو حقوق دینے والے ہیں، آپ کے حقوق ہم نے عوام سے آپ کو لے کے دینے ہیں. عوام نے آپ کو اپنا لیڈر مان لیا اس لیے کہ آپ ان کے حقوق پورے کریں. ایک عورت نے ایک مرد کو اپنا خاوند مان لیا کہ تم اسے نان و نفقہ دو، یعنی اس کا خرچہ دو، اس کو لباس دو، رہائش دو، اس کی بیسک نیڈز پوری کرو. اب اس نے آپ کو اپنا خاوند مان لیا ہوا ہے، اور کیا کریں؟ آپ کے حقوق کے اوپر کیا ریکارڈنگ کروائیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے حقوق اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سوال ہے، میری وائف نے شادی سے پہلے ایک بچی اڈاپٹ کی تھی اور اس کے ساتھ رشتہ رضاعت بھی 2 سال کے اندر اسٹیبلش کر لیا تھا. اب مجھ سے شادی کے بعد کیا وہ بچی میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے محرم ہوگی یا کہ نامحرم؟ دیکھیں یہ سوال تھوڑا سا ایمبیگوس ہے. شادی سے پہلے اس نے کس طریقے سے رضاعت اسٹیبلش کر لی ہے، یا پھر یہ لکھنا بھول گئے ہوں گے کہ شاید وہ پہلے کسی اور کے عقد میں ہوں گی ان کی بیوی، وہ فوت ہو گیا ہے یا اس نے طلاق دے دیا. اچھا، یا اس کا ایک لیٹسٹ طریقہ بھی آج کل آیا ہوا ہے. آج کل ایسی ادویات اور ٹیکے آ چکے ہیں جو اگر کوئی عورت استعمال کرے تو پریگنینسی کے بغیر بھی اس کا دودھ اتر آتا ہے. ہاں جی، یہ بھی آ گیا ہے. جس طرح حیض کو ڈیلے کرنے کے لیے، روکنے کے لیے ادویات آئی ہوئی ہیں نا، اس طرح دودھ اتارنے کے لیے. ویسے تو عورت کا دودھ نہیں اترتا، بہت کم ہوتا ہے کہ بغیر پریگنینسی کے دودھ اترا ہے. وہ کوئی ہارمونک چینج آ جائیں اس میں جسم کے اندر، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہارمونز کی چینج جو ہوتی ہیں. ادروائز ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں، ایسی ادویات ہیں جس میں آپ ہارمونز کی چینج کے ذریعے دودھ اتروا سکتے ہیں. اور اس طرح جب دودھ آئے گا، اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ثابت ہوگی، یعنی 2 سال، جو قرآن میں ہے کہ بچے کی دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے. 2 سال کے اندر اندر اگر کسی عورت نے کسی بچے کو یا بچی کو دودھ پلایا، اور وہ مسلم شریف میں ہے کم از کم 5 دفعہ، 5 سے کم دفعہ ہوگا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، 1-2 دفعہ پینے سے نہیں ہوگی. 5 دفعہ دودھ پلا لیا
تو چاہے ایک دن میں 5 دفعہ پلا لیا یا 5 دنوں میں پلایا، 5 مختلف مواقع کے اوپر، تو وہ عورت جو ہے وہ اس کی ماں بن گئی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جو رشتے خون سے، نسب سے حرمت والے ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ سے بھی حرمت والے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک میاں بیوی کی اولاد ہے کچھ بچے، تو وہ ان کا نسب جو ہے وہ خونی رشتے کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے، آپس میں وہ ایک دوسرے کے محرم ہیں، ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے دودھ کی وجہ سے بھی محرم ہو جاتے ہیں۔ ایک تیسرا بچہ آیا جس نے ان بچوں کی ماں کا دودھ پی لیا، تو اب وہ اسی طریقے سے ان بہن بھائیوں کا بھائی بن گیا جس طرح کہ وہ آپس میں، لیکن وہ جس بچے نے دودھ پیا نا صرف وہی بنا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کے جو اپنے بہن بھائی ہیں وہ بھی ہو جائیں گے محرم؟ نہیں، وہ نہ محرم ہی رہیں گے۔ جس نے دودھ پیا ہے نا صرف وہی ان کا محرم بنے گا۔ اچھا، بعض اتنے بولے وہ کہتے ہیں جی جس بچے کی پیدائش کے لیے دودھ اترا تھا وہ والا بچہ اس کا محرم بنے گا یا باقی بھی؟ وہ سارے بن جان گے یار، دودھ جو پی لیا وہ ماں بن گئی، اب چونکہ اب بن گئی وہ ماں۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے بچی لی ہے یا بچہ لیا ہے، جس عورت سے ان کی شادی ہوئی وہ عورت اس کی ماں ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ بچی وہ لے پالک ہوتی یا وہ پہلے خاوند سے ہوتی، اس کی اپنی بھی، دونوں صورتوں میں جب خون یا دودھ میں سے ایک بھی رشتہ ثابت ہو جائے تو اب وہ عورت جس مرد سے بھی شادی کرے گی آٹومیٹکلی اس کی جو پہلی اولاد ہے، چاہے دودھ والی ہو چاہے خون والی، وہ اس کے لیے اوریجنل اولاد کی مانند ہوگی۔ البتہ وراثت نہیں اس کو ملے گی، کیونکہ وراثت اس کو ملنی ہے اپنے اوریجنل ماں باپ سے۔ یہ لے پالک بچہ بھی جو آپ رکھتے ہیں نا، آپ اس کو وراثت نہیں دے سکتے، ہاں اسے گفٹ کر سکتے ہیں، ہبہ کر سکتے ہیں، وصیت بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں، وراثت سے زیادہ حصہ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن زندگی میں ایز اے گفٹ یا مرنے کے بعد اس کو یہ مل رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ اسلام نے اس کا سلوشن نہیں دیا کہ ایک بندے نے لے پالک بچہ ہو، اب بڑھاپے میں وہ خدمت کر رہا ہے تو مرنے کے بعد جداد جو ہے وہ اس کے بہن بھائی لے جائیں۔ نہیں، آپ اپنی زندگی میں اس کو جو ہے وہ جتنا 1/3 تک اجازت ہے آپ کریں، اور اس کو گفٹ کر سکتے ہیں، اور آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو 1/3 مال میں وصیت بھی اس کو مزید کر سکتے ہیں، چونکہ نان وارث کو وصیت بھی ہو سکتی ہے، اور جو وارث ہے اس کو آپ وصیت نہیں کر سکتے، اس کو آٹومیٹکلی وہی حصہ ملنا ہے جو سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر ہے۔ تو اب اس کیس کے اندر چونکہ وہ جو انہوں نے شادی کی ہے تو یہ ان کے باپ کی حیثیت سے ہیں، اور ان کی جو اب اولاد ہوگی نا وہ اولاد کی وہ بہن یا بھائی ہوگا جو انہوں نے، بچی تھی بچہ تھا لیا ہوا ہے، بچی، تو وہ بہن ہی شمار ہوگی، ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کیس یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک عورت ہے، وہ رشتہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کا دودھ پیا انہوں نے۔ اگر ایک عورت ہے ایسی جس کے پہلے خاوند سے کوئی بچے ہیں اور وہ کسی دوسرے خاوند کے پاس آتی ہے، وہ اس کے فوت ہونے کے بعد، اور وہ دوسرے خاوند کے بھی کوئی پہلی عورت سے بچے ہیں، تو اب ان بچوں کے ماں باپ ڈیفرنٹ ہیں، ان کے ماں باپ ڈیفرنٹ ہیں، تو یہ آپس میں نامحرم ہوں گے، ان کے رشتے آپس میں ہو سکتے ہیں۔ تو محرمات ابدیہ جو ہے نا وہ سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 24 جو ہے نا، پارہ نمبر 4 کی جو آخری آیت ہے نا، اس میں جو ہمیشہ کے لیے حرمت والے رشتے ہیں نا وہ بیان ہوئے میں، اس میں یہ بھی ہے کہ جن عورتوں سے تم ازدواجی تعلق قائم کر لوگے نا، ان عورتوں کی مائیں بھی اور ان عورتوں کی اولاد بھی ان کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی لیے تو بہو اور سسر آپس میں محرم ہے، وہ کبھی بھی ان کا وہ معاملہ نہیں ہو سکتا، ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح ساس جو ہے وہ اپنے داماد کے لیے محرم ہے، اور یہ آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے کہ وہ جناب جب وہ سسر فوت ہو جاتا ہے نا تو وہ ساس جو اپنے داماد سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ اس کا پردہ نہ پہلے تھا نہ اب تھا۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ عدت کے اندر کس کس سے پردہ کرنا ہے؟ بھائی عدت سے پہلے بھی پردہ کرنا ہے، عدت میں بھی کرنا ہے، عدت کے بعد بھی کرنا ہے، اور جن سے نہیں ہے ان سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ محرم ہی ہے۔ تو یہ کئی ایک کیسز ہیں، اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں تو صرف اتنا آیا کہ کوئی شخص اپنے نکاح میں بیک وقت 2 بہنیں نہیں رکھ سکتا، یعنی سالی کو اور اس کو بیک وقت نہیں رکھ سکتا، آلٹرنیٹیولی تو رکھ سکتا ہے، وہ تو حضرت عثمان نے بھی نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا لیکن بیک وقت نہیں۔
لیکن اسی کی ایکسٹینشن ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جو پھپھی ہے نا اور بھتیجی، وہ بھی آپ ایک عقد میں نہیں رکھ سکتے. کہ ایک عورت ہے، اس کی پھپھی سے بھی آپ نکاح کر لیں اور اس عورت سے بھی نکاح کر لیں. اس کا آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ ہر وہ دو عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو، تو وہ دو عورتیں ایک مرد کے انڈر جمع نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بتائیں کہ دو بہنیں ہیں، ان میں سے ہم ایک کو مرد مان لیں، تو کیا بہن بھائی کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ تو بس دو عورتیں ایک مرد کے انڈر نہیں آ سکتی. اچھا، کیا کوئی شخص ایک طرف پھپھی اور بھتیجی ہے، کیا کوئی شخص اپنے اس میں سے بھتیجی کو آپ مرد تصور کر لیں، کیا کوئی شخص اپنی پھپھی سے شادی کر سکتا ہے اپنی خالہ سے؟ تو بس اب وہ شخص اگر عورت تصور کی جائے تو وہ اور اس کی خالہ، وہ اور اس کی پھپھی نہیں جمع ہو سکتے اس مرد کے اندر. یہ ایک سمپل فارمولہ ہے، اس کے ذریعے آپ کیلکولیٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ماں باپ ڈفرنٹ ہیں، نہ دودھ میں کامن ہے نہ خون میں کامن ہے، تو وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے نامحرم ہیں. دونوں میں سے ایک چیز بھی پائی گئی تو وہ محرم ہو جائیں گے. تو ایک شخص ہے، اس نے شادی کی، اس کی پہلی بیوی سے بچے تھے، اب جو اس کی بیوی ہے اس کے پہلے خاوند سے بچے تھے، یہ آپس میں نامحرم ہے. ہاں، اب جو ان کے نئے بچے ہوں گے وہ دونوں ان بچوں کے جو ہے نا وہ ثابت ہو جائیں گے محرم. کیوں؟ ایک کے ماں کی طرف سے ہو جائیں گے، ایک کے باپ کی طرف سے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ سر، سمپل فارمولا، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اٹس کامن سینس. ملک صاحب، بٹ ملک صاحب، کامن سینس از ناٹ سو کامن. ٹھیک ہو گیا؟